پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کی بھی جو کیفیت اس وقت تھی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ گھرانہ بھی جس محبت اور نم آنسوؤں سے اسے سن رہا تھا، تو میری خواہش ہے کہ میں اپنی آخری کی حاضری کے طور پر، وہ بندش اور گرہ بندی کا بادشاہ تھا، نہیں معلوم لوگوں کو کتنا بڑا آدمی اس دنیا سے گیا ہے، بہت بڑا آدمی، کبھی انہوں نے کسی کا پڑھا ہوا کلام نہیں پڑھا تھا، ایمانداری کا ان کا یہ عالم تھا، کبھی نہیں، اس کا کلام لوگوں نے پڑھا۔ آج اب دیکھیں ہر شخص پڑھ رہا ہے، لوگ اپنے کلام چھوڑ کر اس کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ وہ کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا بڑا آدمی تھا۔ مجھے بارہا یہ سعادت ملی کہ میں ان کے ساتھ اس کلام پر گرہ بندی کروں، اور کئی بار میں نے کی ہے، تو 3-4 اشعار آخر میں، وقت بھی زیادہ نہیں ہے، 3 یا 4 اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ آج 5 مدینے کے ٹکٹ ہیں، 5 مدینے کے ٹکٹ، کس کس نے جانا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ عاشقوں کا یہ حال دیکھ کر دل بڑا ہو جاتا ہے۔ مولا آج تو 5 جائیں گے، جس نے ہاتھ اٹھایا ہے اس کو اپنے محبوب کا در دکھا دے، اور جو ہاتھ اٹھا کر کہے میرے بھائی محمد ملک کاشف جلالی صاحب، جلالی، اور یہ اصلی جلالی ہے جو حضور حافظ الحدیث کا فیضان جسے مل رہا ہے، محبتوں کے ساتھ ذرا مل کر جو مدینے جانا چاہتا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر کہے مدینہ 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 مدینہ، میں قربان، مدینہ مدینہ، یہ کیفیت سرکار قبول فرمائیں، ہاتھ اٹھا کر کہو مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ۔ انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے، اور اے کاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفن کے لیے صرف مدینہ لکھ دے۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اور جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو بام حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ مدینہ 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 مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے، مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ، مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ۔ حرم سرکار کا، حرم پاک کھل گیا ہے، دعا کریں سرکار کی بارگاہ سے طلبی ہو جائے، غلاموں کی، اور غلام پہنچیں سرکار کی بارگاہ میں۔ میں دعوت دے رہا ہوں ممتاز، معروف، عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے بزرگ قبلہ الحاج ملک محمد تاج صاحب، ان کے تمام صاحبزادگان، ملک آصف صاحب، ملک فیصل صاحب، ملک کاشف جلالی صاحب،
ملک اویس صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ، یہ کیفیات اس گھرانے میں نسل در نسل قیامت تک برقرار رہیں۔ میں ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں سید محمد فرقان قادری سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر ور یا شبیر یا شبر۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ من لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجری بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ پیر کامل کامل آرا رہنما بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نارائے یا غوث آدمی زنم نمز شاہ احمد رضا خان قطب عالمی زنم مسند حسان کی زینت میرے لائق صد احترام تمامی علماء کرام سادات کرام حفاظ کرام ثنا خاں حضرات بالخصوص ملک فیملی اور ان کے خاندان کے جملہ اراکین اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوبصورت محفل کے انتظام انصرام پر میں ملک فیملی کو دل کی عطا گہرائی سے خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی صحیح کو قبول فرمائے، بہتر سے بہتر اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اور کافی سارے نعت خواں آج اس محفل میں شریک ہیں اور بشمول میرے کافی سارے کلام پڑھے جا رہے ہیں اور پڑھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں خطاب بھی ہوگا انشاءاللہ، تو مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے میں اس میں رہتے ہوئے وہ کلام کے جو فرمائشی کلام ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ الگ انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے۔ ذرا بلند آواز سے ندائی انداز میں حضوری قلب کے ساتھ درد پاک کا نذرانہ پڑھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ اکثر ایک جملہ مشہور ہے کہ ہم درود والے ہیں اور اگلی طرف والے بارود والے ہیں، مگر ذرا مجھے ایمانداری سے ایک بات بتائیں، بارود کی آواز برابر آتی ہے تو کم از کم اتنی آواز درود کی بھی تو آئے۔ میں کہتا ہوں جتنی بارود کی آواز آتی ہے بندہ چونک جاتا ہے اگر بارود چلے تو کیا درود کی اتنی آواز نہ ہے کہ وہ بھی چونک جائیں کہ کون بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کس کی محفل میں بیٹھا ہے۔ ذرا درود کی ایسی آواز آئے، اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، پہلے بھی میں یہ محفل پڑھ چکا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اور سارے خوش باش بیٹھے ہیں، ذرا آواز بھی آئے، اور ایسی آواز آئے جیسے بارش کے اتنے سارے قطرے گرتے ہیں نا، تو اس وقت کچھ اور سنائی نہیں دیتا، صرف بارش کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب درود کی آواز ہو تو کچھ اور سنائی نہ دے، کچھ اور سنائی نہ دے، صرف درود کی آواز سنائی دے۔ اگر جو میرے ساتھ اتفاق کرتا ہے وہ ایک ہاتھ اٹھا کے اتنا اونچا درود پاک پڑھے گا کہ وہ یہ سمجھے کہ میری آواز آسمانوں تک جا رہی ہے۔ پوری طاقت کے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جینے کی طرف دے
نہ مرنے کی طرف دیکھ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ ارے جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ سبحان اللہ تو کیا مدینے کی یہ ساری دنیا کھاتی ہے کیا خیرات مدینے کی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میری حاضری بابو بھائی کی وساطت سے ہوئی ہے تو بابو بھائی سے میری گزارش ہے مؤدبانہ تشریف لائیں حافظ غلام مصطفیٰ بھی آئے ہیں تشریف لائیں بابو بھائی جو آپ کو پسند ہے وہی سنا رہا ہوں مفتی صاحب کو بھی پسند ہے زندہ و جاوید انداز الحاج یوسف میمن ان کے انداز میں کلام اس کے بعد انشاءاللہ میں جو فرمائشیں پوری کروں گا کون کون پیار کرتا تھا اور کرتا ہے یوسف بھائی سے دیکھتے ہیں کس کس کی آواز آتی ہے سبحان اللہ بابو بھائی ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ایک جملہ ہے ابھی بتا رہا ہوں سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد بھئی سبحان اللہ کہیں گے کیا محفل ختم ہونے کے بعد قتل حسین سبحان اللہ تم نے کہا نہیں ہے پھر کہوں جملہ اسٹیج سے بھی آواز آئے سبحان اللہ کہیں گے کیا محفل ختم ہونے کے بعد قتل حسین قتل حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے گھر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے گھر کربلا کے بعد دنیا میں اس پر آپ کہنا سارے سبحان اللہ ہمارا عقیدہ ہے اس کے اندر دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نعرہ رسالت ایک نہیں دونوں ہاتھ بلند ہوں گے نعرہ رسالت اسی پر شاعر نے شعر لکھا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اور اعلیٰ حضرت کے کلام سے جڑنے کے لیے یہ شعر فرماتے شاعر کہ ایوان نجد کے جو ایوان نجد کے جو پرچے اڑا پھر کوئی احمد رضا کے بعد آیا نا ایسا پھر کوئی احمد رضا کے بعد اسی لیے تو احمد رضا والے کہتے ہیں
کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ارے سوچو ذرا کہ جس آقا نے مسجد نبی کو ایسا چمکایا ہے، تو اگر ہمارا دل چمکایا تو کیسا چمکائیں گے؟ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکا چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ اب یوسف بھائی گئے نہیں ہیں، یہی ہیں، سن بھی رہے ہوں گے کون کون کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ سنو، شاعر کہتا ہے کہ فقیروں کو گنج سکا دینے والے، غریبوں کو دل سے لگا لینے والے، فقیروں کو گنج سکا دینے والے، غریبوں کو دل سے لگا لینے والے، یگا دینے والے، وگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، محمد رب سے ملا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، یگا دینے والے، وگا دینے والے۔ اب تو ایسی آواز ہوگی انشاءاللہ کہ آج پورا لاہور بتائے گا کہ شاہگان مصطفیٰ میرے آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ فقیروں کو گنجے سکا دینے والے، غریبوں کو دل سے لگا لینے والے، یگا دینے والے، وگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، محمد رب سے ملا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، یگا دینے والے، وگا دینے والے۔ جہنم گئے نجدیہ کہنے والے، مدینے گئے مصطفیٰ کہنے والے۔ سبحان اللہ۔ توجہ، یوسف بھائی یہی ہیں، گئے نہیں، سبحان اللہ۔ فقیروں کو گنجے سکھا دینے والے، غریبوں کو دل سے لگا لینے والے، یگا دینے والے، وگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، محمد رب سے ملا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، یگا دینے والے، وگا دینے والے، کہاں گئے وہ سبحان اللہ کہنے والے؟ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ کہیں میرا دل بھی چمکا، آپ بلند کر لینا، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ زندگی دینے والا شیر، ایک نہیں دونوں ہاتھ، ہاتھ زندے کا اٹھتا ہے مردے کا نہیں، اور آواز بھی زندے کی نکلتی ہے مردے کی نہیں۔ زندگی کے ساتھ بیٹھ کر دونوں ہاتھ بلند کر کے تو زندہ ہے بھلا، تو زندہ ہے بھلا، تو زندہ ہے بھلا، تو زندہ ہے بھلا، تاجدار ختم نبوت، بولو تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک نعرہ رسالت۔ امیر المجاہدین کے لیے شعر پڑھتا ہوں کہ جو زبردست ہو، جو زبردست ہو کب زیر ہوتا ہے، شیر جس عمر میں ہو شیر ہوتا ہے،
اور شیرو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو تو زندہ ہے لا تو زندہ ہے بھلا تو زندہ ہے بھلا میرے چشمے آلوں سے چھپ جانے والے میرے چشمے آلوں سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے میلاد پہ لا رہا ہوں توجہ رکھیے گا شاعر فرماتے ہیں آپ کے ذکر میں گئے نغمہ سرا سارے خودی خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت کرتا سکل بات سبا موج نصیب دگنے بلبل شیری لگنے کمریوں تو تیشب ماتاب ستارے ملک و حور جنا جن کی نواؤں میں درودوں کا حصہ سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک کی اس آیا ہے توصیف کی توصیف میں تفسیر میں توضیع میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان لبِ غسان و رواغ و لبِ فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار و بسیری تغن عرفی و جامی لب سادی و رضا سب سرشار جزوی صاحب کوئی کھڑا ہو کے پوچھ لے کہ فرقان بھائی اتنے لمبے لمبے شعر کیوں پڑھ رہے ہو تو مختصراً جواب دے دیتا ہوں کتنے لمبے لمبے شعر کیوں پڑھ رہا ہوں مختصر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چہرے دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد ہر سنی بولے ہر عاشق بولے سب جھوم کے بولو پیارے کی آمد دل بھر کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ 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 حق کے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے بولو سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ظہوری صاحب نے بھی اس مصرے پر قلم ہی توڑ دیا ہے ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا کے لکھ دینے کہ لب کے لیے آواگی تھو میں لب کے لیے آواگی تھو سونا تیرے نال دا حق کے سونا آیا یا دل کی خواہش ہے مرحبا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جملہ جو ہے نا مجھ سے زیادہ آواز میں آپ پڑھ کے دکھائیں سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار اس کلام نے اس فقیر کو اتنی عزت دی ہے بلکہ پاکستان کی بھی عزت بڑی ہے جہاں جہاں سنا گیا ہے ایسے ملکوں میں جہاں اردو بھی نہیں سمجھی جاتی وہاں لوگ اس کو سنتے ہیں اور فرمائش کرتے ہیں باواز بلند یک زبان ہو کر گونج جائے علاقہ رمضان آ رہا ہے تو بھی کیا ہم تو حضور کا ہی ذکر کریں گے یوں سمجھو رمضان آ رہا ہے سونا آ رہا ہے کہیں گے سارے انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ گونج پڑ جائے سونا آیا تے سج گئے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد پیارے کی آمد اوڑے کی آمد
حلیمہ مکھ ویکھ لجپان 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 کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی او ڈگدی تہندی رہندی سی اونوں کول نہ کوئی بٹھاوندا سی اونوں نال نہ کوئی رلاوندا سی او دی لنگدی کیویں دیاڑی سی او دی داچی سب تو ہاں او دی داچی سب تو ماڑی سی اس داچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھوں آکے او پشتائی سی ہر بوہا اس کھڑکایا سی پر خیر کی دین نہ پایا سی گھر دردی بنی سوالی سی او دی جولی فروی خالی سی جدو سارے پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوہے بہ گئی ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی ول جاتی پائی ہے پھڑ باہو اوس اٹھایا ہے نل موہو اوس فرمایا آتینو 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 تینو آتینو آتینو نال لے جاوا میں چہرہ نوری بکھلاوا میں آپ کی سبحان اللہ چاہتا ہوں اس مصرے پر ظہوری صاحب نے قدم توڑا ہے فرماتے ہیں کہ ساڈے ویلے او چن چڑیا جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے کہندی یہ حلیمہ مکھ ویکھ لجپال میں لب کے لئے آوانگی تو میں لب کے لئے آوانگی تو سونا تیرے نال دا حقے سونا آیات سج گئے گلیاں بازار آیات سج گئے گلیاں بازار سونا آیات سج گئے گلیاں ایک شعر ہمارے بھائی نے فرمائش کی تھی میں حضور کے میلاد میں سونا آیا پہ آ گیا اور آنا بنتا بھی ہے بندہ لاہور میں پڑھے میلاد کا کلام پڑھے اور سونا آیا نہ پڑھے آنا بنتا بھی ہے ایک شعر صرف میں پڑھ دوں گا اس کے بعد اجازت مفتی سمر عباس صاحب تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ اپنی نورانی اور عرفانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے میری 6 دفعہ اس کلام کے صدقے حاضری ہوئی ہے حضور غوث پاک کے دربار میں اور پہلی مرتبہ لاہور سے ہی مجھے ٹکٹ ملا تھا الحمدللہ تو آئیے مل کر قادری کا ہاتھ اٹھے گا کتنا جانتا ہوں قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے اطرت سیدہ پر اجاگر نثار اطرت سیدہ ماں سید آباد کی دہلیز پر سلامی دیتے ہوئے کہے ہر بندہ اپنی گردن کو جھکا کے کہ سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے گردن جھکا کے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام زینت عرش مولا صلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قابل صد احترام جناب ملک تاج الدین صاحب
اور آپ کے صاحبزادگان برادری محترم فیصل ملک صاحب، کاشف جلالی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں دل کی اتھا گرائیوں سے کروڑہ بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان ہر سال کی طرح جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجایا جا رہا ہے۔ برادر اسلام، ٹھاٹھے مارتا ہوا عظیم سمندر وہ شاکان مصطفیٰ اور آقا کریم کے آل و صحاب کے تمام غلام جو اس وقت بزم کا حصہ ہیں، ملک برادران کی طرف سے میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ بر وقت آیا لیکن اسٹیج ڈھونڈنے میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ ہر گلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ ARYQ-TV کے ذریعے پوری دنیا میں بیٹھے آقا کے وہ شاک ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سماعت بھی کر رہے ہیں۔ بلا تاخیر میں قفلہ مفتی صاحب کی طرف سفر کرتا ہوں۔ آپ کے بعد رات باقی ہے، آپ کی میری ملاقات باقی ہے، اور قیامت والے دن بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کے آقا کی نعت باقی ہے۔ میں 2 جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں مفتی صاحب کی بلا سے قبل، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا بیان شروع ہو جائے گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی اپیل ہے، جو جشن مصطفیٰ میں آیا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے گا۔ جو جشن مصطفیٰ میں نوکری کے لیے ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ مفتی صاحب کی آپ کی نظر 2 جملے، اور آپ کے لیے میں خوبصورت ماحول تو پہلے بن چکا ہے لیکن توجہ جی، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ہاں جناب آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کے صفی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، حضرت نوح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کے نجی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، حضرت ابراہیم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کے خلیل ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، حضرت اسماعیل کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کے صبی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، جناب موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کے قریب ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کے روح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہر نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کی نبوت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہر رسول کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کی رسالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہاتھ نیچے نہ رہے جناب صدیق اکبر کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کی صداقت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، فاروق اعظم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کی عدالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، عثمان غنی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کے حیا کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، مولا علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان کے مولا ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہر صحابی کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا ہر صحابی کو مانتا ہوں۔ کس کا ہاتھ بلند ہے اور کون آگے آئے گا کون پیچھے رہ جائے گا، اپنے اپنے مقدروں کو سلام پیش کیجئے گا۔ ہر صحابی کو مانتا ہوں، ایک کا بھی باغی نہیں، ہر صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، مگر مصطفیٰ کے بعد، اور شہادت حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، بس کربلا کے بعد۔ صاحبو برادران اسلام، جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھاٹھے مارتا ہوا عظیم سمندر، وہ شاکان محمد، وہ آل محمد، اصحاب محمد کا اس وقت شہر لاہور کا حسن نظر آ رہا ہے۔ عالم اسلام کی خوبصورت آواز، خطیب دل پذیر، مقرر ذیشان، زینت العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس رضوی اطاری قادری صاحب سے ملتمس ہو گیا کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حصول برکت کریے نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے عشق محبت، عشق محبت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना जश्न मुस्तफ़ा के उन्वान से सजी हुई महफ़िल में शरीक हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस महफ़िल का इंतज़ाम व इंसराम किया है। यकीनन इनकी टीम के बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने दामे दिरमे सुखने कदमे इनके साथ तावन फरमाया। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत नसीब फरमाए। दोस्तान गिरामी, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फरमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह बात करने का मज़ा आएगा। रात का अगरचे काफ़ी पहर गुजर चुका है लेकिन आप लोग बेदार मगज़ी का सबूत दें। कुछ ख़ास बातें आपसे करने का इरादा रखता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते 100 मरतबा वाला वजीफ़ा दुरूद पाक का इस पर अमल फरमाएं और अगर पढ़ते पढ़ते लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 1000 मरतबा पढ़ दीजिए, 10,000 मरतबा पढ़ दीजिए, क्योंकि हदीस शरीफ में ये भी मफ़हूम मौजूद है कि जो बंदा जितनी देर तक मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ता रहता है बराबर उतनी देर तक उस पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। फरमाया बंदे की मर्ज़ी है कि वो दुरूद ज़्यादा पढ़े या थोड़ा पढ़े, यानी उसमें भी दावत है कि हमने दुरूद कम नहीं पढ़ना बल्कि ज़्यादा ही पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जो मैंने सूरह पाक का इब्तिदाई हिस्सा तिलावत किया, अक्सर मुसलमानों को ये सूरत आती है अलम नशरह। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, जो आयात मैंने पढ़ी हैं कोशिश करूँगा कि इनकी तशरीह व तफसीर आपके सामने अर्ज़ करूँ और इनके दामन में इल्म व हिकमत के मोती हैं और जो मेरी बिसात व नज़र में हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अलम नशरह लका सदरक, फरमाया कि क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा नहीं फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बात खोल दूं ताकि आपको समझ आए। फरमाया महबूब हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया, और उसके बाद फरमाया व वदअना अन्का विज़रक, फरमाया कि आपकी पीठ पर जो वज़न था क्या हमने वो उतार नहीं दिया। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, जिसने उस पीठ को तोड़ा हुआ था, यानी उसके ऊपर बड़ा वज़न था। ये मैं अर्ज़ करता हूँ इसका क्या मतलब और मफ़हूम है। और उसके बाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, और फरमाया हमने तो आपका जिक्र ही आपके लिए बुलंद कर दिया है। दोस्ताने गिरामी, ये सूरह पाक का इब्तिदाई हिस्सा उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्यों फरमाया अपने हबीब से कि क्या हमने आपके लिए आपका सीना मुबारक खोल नहीं दिया। इसके शान नुज़ूल में उलमा ने लिखा है कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ पेश की, इल्तिजा पेश की, बारी ताला तुमने पहले नबियों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया और ये बहुत बड़ा एजाज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी ऐसी हिकमत अता की कि ज़माना आज तक मोतरफ़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही अता फरमाई। आपने जब ये बातें अर्ज़ की ना अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह ने इसके जवाब में हबीब पाक से फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब क्या हमने आपके लिए आपका सीना कुशादा नहीं फरमा दिया है।
یعنی کیا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو جو کچھ ملا ہے اے حبیب پاک ہم نے وہ سب کچھ آپ کے ایک سینے میں جمع فرما دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہاں پر یہ بھی سن لیں آپ حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اقدس ہے. ابھی رضوی صاحب بھی آپ کو سنا رہے تھے اور سید فرقان شاہ صاحب بھی سنا رہے تھے، اور ان سب باتوں کا یہی خلاصہ ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے. علماء نے اس بات کو لکھا، اور بڑے بڑے علماء ائمہ محدثین کرام نے لکھا. فرمایا الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد. آپ ذرا اس کا ترجمہ بھی سنیں. فرمایا خلیل ہونے کا اعزاز اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور کلام کرنے کا اعزاز وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور فرمایا جس کو دیدار کا اعزاز عطا کیا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ کمالات عطا فرمائے. ان میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے. کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں پر سینہ کھولنے کے دو معانی اور دو مطالب اور دو مفاہیم ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک سینہ کھولنے کا مطلب ہے کہ علم اور حکمت اور نورانیت جس کے ساتھ آدمی معاملہ فہمی کے عروج کو پہنچ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کئی بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار اس کے ساتھ بات کی جائے، اللہ نے اس کو معاملہ فہمی کی بڑی قوت عطا فرمائی ہے اور اس کا سینہ بڑا کشادہ ہے، آپ جو بھی بات کریں گے اس کی تہ تک اتر کے تمہیں بات سمجھا سکتا ہے. کہتے ہیں یار بڑا فراخ دل ہے، بڑا سینہ کشادہ ہے، اللہ نے بڑی حکمت سے نوازا ہے. یہ عام بندوں کے لیے بھی ہم بولتے ہیں. یہ کوئی اعزاز چھوٹا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اس کے سینے میں ہر چیز عطا کر دے، لیکن یہ اعزاز اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا اور پھر ارشاد بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے سینہ اقدس کو وہ حکمت عطا کی جو شاید ہی کسی اور کو عطا کی ہو. میں اس پر آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. آقا کریم علیہ السلام کی عمر اقدس ابھی 35 سال کے قریب تھی. آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. جو مکہ کے قبیلے تھے ان سب نے کہا کہ خانہ کعبہ کو ذرا تیار کیا جائے، نئی تعمیر کی جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اس کو جب تیار کر لیا سب قبیلوں نے مل کے، حجر اسود لگانے کی باری آئی تو ایک قبیلے کا سردار تھوڑا تکڑا تھا، وہ کہنے لگا جی میں لگاؤں گا. تو باقیوں نے کہا بھی تو کیوں لگائے گا؟ جب بنانا تھا تو تبھی سبھی شامل تھے، اس وقت سب کے لیے سعادت تھی. اب حجر اسود لگانا ہے تو سب سے بڑا چودھری بن گیا ہے. تو اس نے کہا جی یہ تو صدیوں تک بات چلے گی تو میرا نام رہے گا کہ اس نے لگایا تھا. آج کل بھی یہی مسئلے ہوتے ہیں، کئی سڑکیں رہ جاتی ہیں، پل رہ جاتے ہیں، جی میری پھٹی لگ جاوے. اب پھٹی لگنے کے بجائے لکھی جاندی ہے اور وہ پتہ نہیں چلتا، راتوں رات کتے دا کتے پہنچ جاندہ ہے. اور صورتحال آج بھی کچھ ایسی ہے، ہم بھی بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. میں نے کہا یہ سارے کدھر جا رہے ہیں؟ کہا یہ ملک بچانے جا رہے ہیں. میں کہا جتنی محنت نہ جاندے پہنے نا سویرے ملک سونے دا ہونا چاہیے ہے، پر لگدا نہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کا ایک اپنے رواج ہیں، خدا بہتر جانے یہ کس کے ایجنڈے پہ اور کیا کام کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ میرے ملک کو نظام مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرما دے. کوشش تو بڑی کی ہمارے علماء نے، علامہ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر علامہ خادم حسین رضوی صاحب تک لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. لیکن ہم سنی بھی تو بڑی عجیب ہے نا، ہم نبی کے نام پہ انگوٹھے چوم لیتے ہیں پر نبی کے نام پہ لگاتے نہیں ہیں. جس دن ہم نے لگا دیا سارا کام ہی ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اشارہ دینا میرا کام ہے اور یہ میں دیتا ہوں. کسی کو اچھا لگے تب بھی ٹھیک ہے، نہ لگے تو ڈبل ٹھیک ہے. کہ یہ مسئلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ لڑائی جھگڑے کو تو پسند کرتے ہی نہیں تھے. اب وہ سارے تلواریں لے کے آ گئے، کہتے ہیں کہ تو حجر اسود کیوں لگائے گا؟ وہ کہتا میں لگاؤں گا، وہ کہتا میں. اب 8-10 قبیلے تھے، لڑائی کھڑی ہو گئی. اب قتل و غارت کے قریب کام تھا. انہوں نے کہا نہیں یار قتل نہیں کرنا، بد امنی نہیں ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے؟ کہا بھائی اس کا نہ کوئی فیصلہ کیا جائے. اب کیا فیصلہ ہوا؟ سارے مکے والے لوگ سو جائیں اور 2 بندوں کا پہرا لگا دیں کہ وہ خانے کعبے کے اندر کھڑے ہو جائیں. تہجد کے وقت جو سب سے پہلے، یعنی جنہوں آپ اثر کی دا ٹائم عقیدہ ہے پچھلی راتی، جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا مان لیں گے.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ سبھی چل کے سو گئے. اللہ نے سب پر نیند کو طاری کر دیا. اور جب وہ ٹائم آیا تو اپنے حبیب سے فرمایا اٹھیے اور چلیے نا. حبیب پاک وہاں پہنچے. میرے حبیب پہلے بھی بر وقتی تشریف لاتے تھے ہر معاملے میں. آپ جب آئے نا تو ان دو بندوں نے دیکھا تو ایک جملہ بولا, کہتے ہیں جا صادق و امین. اور روڑا ہی مک گیا ہے, یہ تو وہ آ رہے ہیں جنہوں نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے نہ امانت میں خیانت فرمائی ہے. آقا کی شان. آقا آئے, انہوں نے سارا مسئلہ بتایا. آپ نے فرمایا جگاؤ بھی مکے والوں کو. سبھی اٹھ کے آ گئے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, 5 سال رہتے ہیں. سبھی آ گئے. کون آیا جی؟ انہوں نے جب کہا نا کہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا یہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پکا؟ جی پکا. فرمایا بتاؤ حجر اسود کہاں ہے؟ جی فلاں جگہ پہ ہے. فرمایا تمہارے سردار کتنے ہیں؟ انہوں نے بتایا 8 ہیں 10 ہیں 15 ہیں جتنے بھی ہیں. فرمایا وہ جو 8-10 ہیں میرے ساتھ آ جائیں. سارے دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا. آپ لے کے چلے گئے. آپ نے اپنی مبارک چادر بچھائی. ذرا حوصلے سے سنیے گا, سمجھ آئے تو. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اب اس کی جھلک ہے. آپ نے چادر بچھائی اپنی, اس کے اندر آپ نے حجر اسود کو رکھا اور فرمایا سارے سردار آ جاؤ. سارے آ گئے. آپ نے ایک سے کہا یہاں سے پکڑ, دوسرا یہاں سے, تیسرا یہاں سے, چوتھا یہاں سے, 5واں چھٹا, سب کو چادر پکڑا دی. سب کو پکڑا دی. حجر اسود بیچ میں ہے. فرمایا چکو تو لے چلو خانے کا بتائیں. وہ سارے کے سارے حجر اسود کو اٹھا کے جا رہے. جب وہاں پہنچ گئے تو میرے نبی نے ایک سوال کیا. آپ نے فرمایا دسو حجر اسود کہنے چکے ہیں؟ سارے کہنے اسی چکے ہیں. فرمایا مک گیا نا تہاڈا روڑا. اللہ نے کیسی حکمت عطا فرمائی. اور جب وہاں پہ پہنچا حضور نے فرمایا اتنی دور سے تم لے کے آ گئے ہو, اگر تم چاہو اور کہو اور اجازت دو تو یہاں سے اٹھا کے دیوار میں اپنے ہاتھوں سے نہ لگا دوں. انہوں نے کہا جی تم یہاں پہ لگا دو. محبوب پاک علیہ السلام نے نہ لڑائی ہونے دی, نہ جھگڑا, نہ قتل و غارت. اللہ نے ایسا سینہ کھولا, سارے معاملات بھی حل ہو گئے اور حجر اسود بھی اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں سے وہاں نصب فرما دی. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ الم نشرح لک صدرک, اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو معاملہ فہمی کی وہ قوت عطا کی گئی کہ جہاں موت منڈلا رہی ہو, میرے محبوب کا فیصلہ وہاں پر امن اور محبت کی ہوائیں چلا دیتا ہے. ایک اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب بھی سنیے. دوسرا مطلب ہے پریکٹیکلی طور پر سینے کو کھولنا. جیسے کسی کا دل کا بائی پاس ہوتا ہے تو اس کا سینہ شک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سینہ چیرا جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کا یہ پریکٹیکلی اینڈ فزیکلی جس کو کہتے ہیں, یہ 3 مرتبہ, بعض روایت میں 4 کا ذکر بھی ہے لیکن اصح قول یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ کا سینہ اقدس شک ہوا. ایک جب آپ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھر تھے بچپن میں تب, اور دوسری مرتبہ جب وحی کی ابتدا ہونی تھی تب, اور تیسری مرتبہ جب آپ نے معراج کی رات جانا تھا رب کے دیدار کے لیے تب. یہ 3 مرتبہ ہوا. لیکن یہاں پر سنیے نا, یہ سینہ تو شک ہوا. کیوں ہوا؟ تینوں میں حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنے انوار و حکمت اور اپنے حبیب کو عطا فرمائے. بچپن میں اس لیے کہ بچوں کے اندر ایک باعث ہوتا ہے جو کھیلنے کی طرف رغبت دلاتا ہے. محبوب کے اندر سے وہ نکال دیا. فرمایا آپ کھیلنے والے تو نہیں ہیں نا, آپ تو اللہ کے حبیب ہیں نا. انوار و حکمت عطا فرمائے. آپ سارے بچوں سے ممتاز اور جدا تھے. جب وحی آنی تھی تو یہ وحی کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے قوت خاص اللہ نے عطا فرمائی اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو. اور جب معراج پہ جانا تھا تو پتہ ہے حضرت موسیٰ نے صفت کی تجلی دیکھی, بے ہوش ہو گئے. لیکن یہاں حبیب کو وہ شان عطا کی, وہ قوت اور تحمل عطا کیا. فرمایا دیدار بھی کریں گے, محبوب سلامت بھی رہیں گے. تو یہ حکمتیں تھی 3 مرتبہ کے شق صدر میں. لیکن یہ بات سن کے سنی المزاج بندے کو بڑا لطف آئے گا. حبیب پاک علیہ السلام کا 3 مرتبہ سینہ شق ہوا. 3 مرتبہ میں یہ اعزاز تھا ولا وجعن ولا دمن. فرمایا نہ مجھے درد ہوا نہ میرا خون نکلا تھا. اب یہ بات بڑے کمال کی ہے, سینہ شک ہو دل باہر نکلے اور ہو بھی کچھ نہ. بلکہ اگر آپ تھوڑا سا جاگیں تو عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے معراج والے جب سینہ شک ہوا تو وہاں ایک کمال کی بات لکھی. فرماتے ہیں سیدنا جبرائیل امین سونے کا تھال لائے, اس کے اندر حضور کا دل رکھا. اور یہ کہاں سے آیا تھا؟ فرمایا جنت سے لے کے آئے تھے. اب یہ سونے کا تھال کیوں تھا؟ فرمایا اس لیے جتنی اللہ نے داتیں بنائی ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ دات وہ سونا ہے, اور جتنے رب نے دل بنائے ہیں ان میں سب سے افضل دل مصطفیٰ ہے. اس لیے یہ تھا. اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے, یہ جو سونا ہے
اس کو آپ 100 سال بھی مٹی میں دبا کے رکھو اسے کبھی زنگ نہیں لگتا, یہ کسی کا اثر قبول نہیں کرتا, اتنا کھرا مال ہوتا ہے. فرمایا اگر یہ سونے کو زنگ نہیں لگتا, جس ماحول میں رہے یہ ٹھیک رہتا ہے. فرمایا میرے حبیب بھی دنیا کا ماحول نہیں قبول کرتے بلکہ پوری دنیا پر اپنے ماحول کو جاری فرما دیتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا یہ تو اس کی حکمت تھی. حبیب پاک, ایک منٹ پلیز پلیز پلیز, بعد میں پلیز تھوڑا سا موقع دیجئے. اللہ آپ کو خیر و برکت. بیٹھ جائیں او میرا چند بہ جا. میں نعرے بعد ہی لگن گے, ذرا بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ تاکہ اگلی بات بھی سناؤں. آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا قلب انور و اطہر. ادھر دیکھیے, جب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام لے کے جا رہے تھے نا, تو آپ جب کوئی بات سنتے ہیں جیسے ہمارے بھائی کو مزہ آیا, لطف آیا, انہوں نے نعرہ لگایا. یہ تو ٹائم تھوڑا میں نے اس لیے روکا, ناراض بھی نہ ہو میرا بھائی, یہ ایک جذبات ہوتے ہیں, کہنے سے نہیں ہوتا, جذبات کھلے تو مزہ آتا ہے. تو آپ کو بھی مزہ آتا اور کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے, کوئی لطف کی بات سنے آپ تو مزہ آتا ہے نا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب نگاہ ڈالی نا حضور کے دل پر, تو آپ نے بھی کہا واہ 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 واہ. اور نالے فرشتے آکھیا کی ہویا سرکار؟ کہنے لگے یار دل بڑے ویکھے نے پر محمد دے دل ورگا میں کوئی نہیں ویکھے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نکالیے ذرا. میں انجدہ دل کوئی نہیں ویکھیا. تو وہ کہنے لگے کیا دیکھا ہے؟ اب سنی المزاج بندہ ذرا تکڑا ہو کے بیٹھے, اور آپ تو داتا کے شہر میں بھی ہیں اور بابا خادم رضوی کے شہر میں بھی ہیں, آپ کو تو ذرا مزے سے بولنا پڑے گا. فرمایا میں نے اس دل مبارک کو دیکھا ہے, آپ نے فرمایا اس کے اندر 2 آنکھیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اندر 2 آنکھیں ہیں. لہو عینان تنظران ولہو اذنان تسمعان. اس کے اندر 2 آنکھیں ہیں جو ہر چیز دیکھ رہی ہیں, اور 2 کان ہیں جو ہر چیز سن بھی رہے ہیں. جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے, اس جملے کو سمجھیے ذرا. بھائی آقا کریم علیہ السلام کو 2 کان تو یہاں پر بھی عطا کیے گئے تھے, تو پھر دل میں بھی یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے تو نبی گونگے کی بھی سن لیتے ہیں اللہ کی عطا سے. نہیں توجہ فرمائی, اس لیے تو فرمایا کوئی یہاں سے بھی پکارے میرے مصطفیٰ وہاں سے بھی سن لیتے ہیں. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ ایسے نہیں فرمایا, اس کی یہ حکمت ہے. اچھا 2 آنکھیں بھی عطا کی گئیں, لیکن اگر آپ دھیان رکھیں تو یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں بڑی جلدی کے اندر, اگر آپ کی توجہ ہو تو. 2 آنکھیں یہاں اور 2 دل میں, اور یہاں نہیں اہل سیر تمام نے لکھا ہے. آقا کریم علیہ السلام کو جو مہر نبوت عطا کی گئی تھی وہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان شانوں کے اندر فکس اور نصب کر دی گئی تھی. کسی کے پاس انگوٹھی ہو تو مجھے دے گا, میں ایک مسئلہ سمجھاؤں. قاری صاحب لو زندہ باد, میں نیڑے ہوں سر گیا جی. یہ دیکھیے قابل واپسی ہے قاری صاحب, ملے گی آپ کو. سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات. یہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑی علمی شخصیت, ایسا اصلی نسلی سید, جب تک رائے اس نے کسی سید کو بگڑنے نہیں دیا. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی بول سکتے ہیں سبحان اللہ. آج کل تو کئی سنی کہنے والے پٹڑیوں سے اترے ہوئے ہیں نا, اور صحابہ کرام کے خلاف. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے. اللہ